پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امت کی کس طرح شفاعت فرمائیں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے انہیں کیسے نجات ملے گی۔ آج کی یہ کہانی اسی موضوع پر ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور زمین مشرکوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا سور دنیا کے خاتمے کا اعلان ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا اور زمین اپنے اندر دفن تمام مردوں کو باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک خاص بارش برسائے گا جس سے لوگ یوں اگیں گے جیسے سبز گھاس اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس وقت معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس دن زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، سورج کو زمین کے بہت قریب لایا جائے گا اور خوف و گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائے گا جو سفید اور ہموار ہوگی، اس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا اور نہ کوئی درخت۔ پھر سب لوگ میدان حشر کی طرف جائیں گے، کچھ لوگ اونچی سواری پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نیک بندے تھے۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کو عزت و احترام کے ساتھ لایا جائے گا۔ کچھ لوگ پیدل، کچھ لوگ گھٹنوں کے بل اور کچھ چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے ان کے اعمال کے حساب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا منہ تک ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر لوگ کہیں گے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں ہیں؟ کیوں نہ کسی کو تلاش کریں جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے باپ، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اس نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، کیا آپ ہماری شفاعت کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے رب کا غضب آج ایسا ہے کہ نہ پہلے کبھی تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ میں نے درخت کا پھل کھا کر حکم خداوندی میں کوتاہی کی تھی۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس، مگر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ آخر کار وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔
لوگ عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے پہلے اور بعد کے تمام گناہ معاف کیے گئے ہیں، آپ ہی ہمارے لیے شفاعت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کے حضور سجدہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسی حمد و ثنا کے کلمات عطا فرمائے گا جو کسی پر پہلے نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو، کیا مانگتے ہو، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پھر بندوں سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ مومن کو اس کے اعمال نامے کے بدلے عزت کے ساتھ کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور کافر و منافق کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی۔ پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ جس کا پلڑا اچھے اخلاق سے بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ پھر پلِ صراط پر گزرنا ہوگا، جو کہ جہنم کے اوپر تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ مومن اپنے ایمان و اعمال کی روشنی کے مطابق اس پر گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور کافر و منافق جہنم میں جا گریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے سونے کے منبر بچھائے جائیں گے، مگر میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس خوف سے کہ کہیں میری امت میرے بغیر نہ رہ جائے۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت کا حساب جلدی فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا اور میں شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے جنہیں پہلے وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جنت میں داخل کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جاؤں گا اور جن کے دل میں اتنا ایمان پاؤں گا انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن ہمارا حساب آسان فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔